حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی, میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے, تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی, ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی پی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا, ایک جانب کنواں لگا تھا, ایک طرف ایک بڑا درخت تھا, اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے, اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا, پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی, میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے, میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری, پھر دستک ہوئی, اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا. تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں, کہاں رہ گئے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے, کنویں سے پانی نکالا, بی بی کو دیا, اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی, اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں, میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں, یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے, اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی. یہ فرشتوں کی داستان نہیں, یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں, یہ کوئی نہیں خراب, بالکل خراب نہیں. اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں, بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ, اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ. آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا, اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دے. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں, وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے, اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے, آپ کو بتائیں گے. بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے. مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے, مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی ہم سے پوچھا جائے, ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے, اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے, تم سپورٹ کیوں کرتے تھے, یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بی پی کہی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا. وہ اٹھ کے حاضر ہوئی, کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں, میرا خامد فوت ہو گیا, میری 5 بیٹیاں ہیں, وظیفہ لگا دے. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہے جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی, تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا, معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000, چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا, فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا, 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں. کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریف کی ہے, اب میری ذات آ گئی ہے, اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا, جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے. بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, فوت ہو تو انتقال کر. کہتی میں بھی تڑپ کے روئی. میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا,
اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا، کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے۔ بی بی رو رہی ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا؟ رو رہی ہے، اور میں میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، تجھے دکھاؤ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے، اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں، شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کی، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں، 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا، ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں۔ کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی، ہاتھ کوئی نہیں تھے، پیر کوئی نہیں، وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں، کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ ہم روز آ کے کہتے ہیں کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہم بڑے مجبور، کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ کے دن ہے، سارے اللہ کے دن ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دینی مجالس اور دینی محافل جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں کسی ایک خاص عنوان کی طرف ہمارے علماء ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ خالص اس عنوان کو سمجھا جائے، اس بات پر غور کیا جائے، اور کتاب و سنت کی اس فکر کی روشنی میں اپنے نیک اعمال میں پختگی اور تیزی لانے کی کوشش کی جائے۔ میرا اور آپ کا دور تیزی کا دور ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ۔ عزیز دوستو، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ اور شدت ہے معاملات کے اندر۔ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کی بھی جلدی ہے جن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دوڑ ساری کس بات کی ہے؟ پیسے میں آگے گزرنے کی، شہرت میں آگے گزرنے کی، فیمس ہونے کی، کسی بھی چیز پر بہت ساری، کسی بھی صورت میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر لینے کی۔ یہ دوڑ شدت اختیار کر گئی، دوڑتے جا رہے ہیں لوگ، دوڑتے جا رہے ہیں، اعصابی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، اور اس دوڑ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اب وقت تھا کہ وہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، چیزوں کو دیکھ لیتے، بہت سارے ٹارگٹ ایسے تھے جو انہوں نے اچیو کر لیے، اب ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، لوٹ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر
تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے۔ غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنے، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، جلد از جلد۔ امام بخاری کی عمر 65 سال ہوئی ہے اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر معاقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کا ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز
آپ یہ ایوریج نکالیں نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے۔ سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اپنی رب کی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول، من میرا پیا ڈول۔ ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا